پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے بارڈر ایریاز کو سیکیور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی زمانہ تھا کہ ہم نے اپنے جغرافیے سے متعلق اپنے آپ کو ایک زوم میں مبتلا کر لیا تھا کہ ہمارا جغرافیہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ جغرافیہ ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے۔ اور غزی صاحب، قرم ایجنسی کے اندر جو بہت طویل عرصے ایک جنگ چلی اور اس میں سیکٹیرین ڈائمنشن جو تھی وہ موجود تھی، لیکن اب جو میری آپ سے بات چیت ہوئی پروگرام سے پہلے، اس میں آپ نے بتایا کہ وہاں پر حالات بہتر ہیں۔ مقامی طور پر آپ نے اس کو ایڈریس کیا، باہر کے لوگوں کو نکال باہر کیا، فورس یوز کیا، کیا ہوا کیا وہاں پر؟ لیکن میں تو بالکل صاف ستھرا کہتا ہوں کہ اس بار امن لانے میں، روڈ کھلوانے میں سب سے اہم کردار پولیٹیکل انتظامیہ کا بھی ہے۔ ٹھیک، کہ کوئی اچھے آفیسرز ہو، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو اور وہ سیکیورٹی والی اس کو آپس میں کوارڈینیشن ٹھیک ہو اور صحیح معنوں میں مدد کرے، تو اس کی وجہ سے 29 اکتوبر سے جو ہمارا اعلان ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے 31 اور سنی کا، تو آج تک الحمدللہ قائم ہے، باوجود اس کے کہ سوسائڈر ہوا، 1.5-2 دن روڈ بند رہی لیکن دوبارہ کھل گئی، کیونکہ روڈ کا کھلنا جو اس علاقے کے اندر ایک معیار ہے کہ وہاں پر حالات درست ہیں، اگر روڈ کھلی ہوئی ہے لوگ آتے ہیں آ جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ سلیم کو میں انوالو کرنا چاہوں گا کہ اگر انتظامی طور پر آپ تگڑے ہیں، مقامی لوگوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے اور مقامی مسائل ہی ہیں صرف اور باہر کے انفلوئنس زیادہ نہیں ہے، تو آپ ایشو کو مینیج کر سکتے ہیں۔ فاٹا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو ہم حتمی طور پر سیکیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ ذرا میں آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہوں گا۔ اس لیے کہ جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ تضادات اور کنفیوژن کا شکار ہے، اور ان پالیسیوں میں یہ واضح نہیں ہے کہ کون ہمارے لیے ایسٹ ہے، کون ہمارے لیے مینس ہے، کون ہمارا فرینڈ ہے، کون ہمارا اینیمی ہے۔ اور ان تضادات نے بنیادی طور پہ وہاں کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو بھی، وہاں کے قبائلی زعماء کو بھی اور دیگر جو وہاں پہ طاقت کے سرچشمے تھے ان سب کو بے بس کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آغاز بھی اصلاح کا یہیں سے ہونا چاہیے۔ آج بھی قبائلی علاقوں کے حالات وہ انتہائی خراب ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف عارضی فائر فائٹنگ ہوتی ہے، وقتی طور پہ کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، وہ وقتی مینجمنٹ ہوتی ہیں۔ جو قرم ایجنسی میں جو مسائل کی جڑ تھی وہ مسائل اپنی جگہ پہ برقرار ہیں۔ عام آدمی وہاں آج بھی اس طرح زندگی گزار رہا ہے جس طرح کی جہنم میں گزارا جاتا ہے۔ باجوڑ کے عام آدمی کی زندگی بھی وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان اور اس سے متصل یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ دونوں حوالے سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر نمبر 1، کسی کو آپ کو قتل بھی کیا جائے گا، آپ کے قاتل کا پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی عزت اور جان ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے، اور ایک پلیئر نہیں ہے کہ اس سے خطرے میں ہو۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا، آپ نہ کسی عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ میڈیا کو آپ کی خبر ہوتی ہے، نہ کسی بین الاقوامی یا قومی ادارے کو آپ کی خبر ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، معیشت وہاں کی تباہ ہو گئی تھی، آج بھی اسی طرح تباہ ہے۔ جہاں آپریشن رک بھی گیا ہے وہاں ریہیبلیٹیشن کا اور ریکنسٹرکشن کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس کا جو روزگار تھا وہ اس سے چن گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی متبادل بندوبست نہیں ہے۔ جس کا گھر اجڑ گیا تھا وہ گھر آج بھی اسی طرح اجڑا ہوا ہے۔ جو فنڈز آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کتابوں میں اور کاغذات میں، مثلا جو روٹین کے ڈیولپمنٹل فنڈز ہیں جو تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو ملتے ہیں، تو باقی جگہوں پہ تو چلو اس کا 20-30% خرچ ہو رہا ہوگا باقی پاکستان میں، وہاں پہ اس فنڈ کا بھی 10% بھی لوگوں پہ خرچ نہیں ہو رہا۔ باقی کدھر جا رہے ہیں؟ باقی متعلقہ ایم این ایز اور سینیٹر کی جیبوں میں، وہاں پہ جو پولیٹیکل ایجنٹ اور وہاں باقی دوسرے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں، اور جو نئے وہاں پہ سٹیک ہولڈرز آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں اور آپ نہیں جا سکتے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس ایم این اے نے وہاں پہ فنڈ خرچ کیا ہے یا نہیں۔ کاغذوں میں 100% یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، ایک بلوچستان کے فنڈز کی اور ایک یہاں کے فنڈز کی۔ بلوچستان میں تو 110% یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، وہ تو میں نے خود بھی دیکھا چیک کرنے والا نہیں ہے اصل میں۔ لیکن آپ ہنسے اتفاق کرتے ہوئے یا ان سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ کہ نہیں جی، سلیم صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ مانیٹرنگ اور کنٹرول سسٹمز بالکل ناقص ہیں، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف میں ایک فیکٹ کو انڈر لائن کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈز اور یہ جو گورنمنٹ کی دوسری انویسٹمنٹس ہیں اس پہ بہت ایمفیسس ڈالتے ہیں،
لیکن اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ 1% آف دا لوکل GDP کے برابر ہوں گے. ٹھیک. 85% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. جب کسی علاقے میں جنگ ایک دفعہ گھس جائے وہاں پہ جو پرائیویٹ نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ انکم جنریٹ ہوتی ہے, مارکیٹس ہو گئے, لنکیجز ہو گئے بزنسز کے, وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک. اور انہیں ری اسٹیبلش کرتے ہوئے کم از کم 50-60 سال چاہیے. اب ہم نے یہ دیکھا سوات میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے کوئی 175 بلین ہے. اب وہ 175 بلین اگر اسے آپ اینالائز کیا جائے تو وہ جو لنکیجز ہیں اکنامک وہ سارے ٹوٹ گئے ہیں. لوگوں کی جو انویسٹمنٹس تھیں وہ ڈوب گئی ہیں. اب آپ نے اگر ایک پیکج دے دیا وہ ٹی وی پہ اور نیوز پہ تو آپ کو بڑا لگے گا کہ جی بہت سی چیزیں ہو گئی, لیکن ایک اکانومی کو جس کے اوپر صدیاں لگ چکی ہیں اسے بنتے ہوئے وہ ایک دفعہ ڈیمالش ہو جائیں, انہیں واپس کھڑا کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اسٹیٹ کا آبجیکٹو ہے جی, اسٹیٹ کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو آبادی ہے سب کو مالدار کرے اور لوگوں کی جیب میں پیسے پہنچائے. یہ دوسرے آبجیکٹو سب چھوڑ دیں اور خود مالدار ہونا چھوڑ دیں. ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خود مالدار ہونا چھوڑ دیں. اگر مالدار ہوگی تو ریاست جو ہے مالدار ہوگی. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین کہ جو لنکیجز ہیں وہ بڑے واضح ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر باجوڑ ایجنسی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو اس کا اثر دیر پر نہیں پڑے گا. اس کا اثر دیر پر پڑتا ہے, اور جو دیر میں ہوتا ہے اس کا اثر سوات پر پڑتا ہے, جو سوات میں ہوتا ہے اس کا اثر شانگلہ پہ پڑتا ہے, جو شانگلہ میں ہوتا ہے اس کا اثر کوہستان پہ جاتا ہے, اور پھر نارتھ میں اوپر ایریاز ہے. یہ موبائل ٹربل ہے جو ایک اینڈ سے چلتی ہے اور وزیرستان میں سے ہوتی ہوئی بلوچستان کے اندر بھی گھس جاتی ہے. اس کو ریاست نے ٹیکل کرنا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.